بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خندق کھودی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں تھا کہ دوسرے لوگ تو خندق کھودیں اور خود امیر ہونے کی وجہ سے آرام سے بستر پر سو جائیں، بلکہ وہاں یہ حال تھا کہ دوسروں کو جتنا حصہ کھودنے کے ملا تھا اتنا حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی مقرر فرمایا۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، مشقت کا وقت تھا، کھانے پینے کا کما حق و انتظام نہیں تھا، میں بھوک سے بےتاب ہو رہا تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا تھا۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کا محاورہ ہم نے اور آپ نے بہت سنا، لیکن کبھی دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ دکھائے، آمین۔ لیکن جس پر یہ حالت گزری ہے وہ جانتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور پتھر باندھنے سے کس طرح بھوک مٹتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھوک کی شدت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے وہ کچھ کام نہیں کر سکتا، اور پتھر باندھنے سے پیٹ پر ذرا ثقل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی میں کھڑا ہونے کی طاقت آ جاتی ہے، ورنہ وہ کمزوری کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ شدت بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا تھا اور اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے قمیص اٹھا دی اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس بات کی تبلیغ کی جا رہی ہے، جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، پہلے خود پر اس سے زیادہ عمل کر کے دکھا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی خواتین کی سردار ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور اپنے ہاتھ مبارک دکھا کر عرض کرتی ہیں کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کر گٹے پڑ گئے ہیں اور پانی کی مشک ڈھو ڈھو کر سینے پر نیل آ گئی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی فتح کے بعد سارے مسلمانوں کے درمیان غلام اور کنیزیں تقسیم ہوئی ہیں جو ان کے گھروں کا کام کرتی ہیں، لہذا کوئی خدمتگار کنیز مجھے بھی عطا فرما دیجیے۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی کنیز خدمت کے لیے مل جاتی تو اس کی وجہ سے آسمان نہ ٹوٹتا، لیکن جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب تک سارے مسلمانوں کے انتظام نہیں ہو جاتا اس وقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے گھر والوں کے لیے کوئی غلام اور کنیز نہیں آئے گی۔ میں تمہیں اس مشقت کے عوض غلام اور کنیز سے بہتر نسخہ بتاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھا کرو۔ اس وجہ سے اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کی تلقین فرمائی تھی، لہذا دوسروں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے کہ غلام تقسیم ہو رہے ہیں، کنیزیں تقسیم ہو رہی ہیں، پیسے بھی تقسیم ہو رہے ہیں، خود اپنے گھر میں یہ حالت ہے۔ لہذا جب یہ صورت ہوتی ہے خود کہنے والا دوسرے سے زیادہ عمل کرتا ہے تو اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، وہ بات پھر دل پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ انسانوں کی دنیا بدل دیتی ہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب لاتی ہے اور انقلاب لائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔